آج ماہ شوال کی 7 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کی ایک خاص تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ اخلاص کی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت، وہ مالی حاجت ہو، دولت کی حاجت ہو، گھر کی حاجت ہو، کاروباری معاملات کی حاجت ہو، قرضے کی حاجت ہو، اولاد کی حاجت ہو، شادی کی حاجت ہو، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت اور تمنا ہو تو یہ عمل کرتے ہی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ جب اس کو اس دن میں پڑھا جاتا ہے جس دن کی یہ خاص تسبیح ہوتی ہے تو پھر انسان کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور نوری ملائکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو شخص بھی آج غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی خدمت کے لیے، اس بندے کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تسبیح ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، بڑے سے بڑے دکھ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور یہ کتنے سے الفاظ ہیں؟ صرف اتنے سے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری سورت نہیں ہے، صرف اتنے سے الفاظ آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہیں، پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آگے آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس بات کو ذرا اگر سمجھ لے آج توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو بڑا ہی پریشان ہے، جو بڑا ہی مقروض ہے، جو بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکا ہے، ایک بار یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لے، ہر قسم کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے اپنے کام کی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، میں تیری ذکر کر رہا ہوں، تیری حمد کر رہا ہوں، تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ مجھے اس ذکر کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس اتنے سے الفاظ آپ نے کہنے ہیں، یعنی کہ اے میرے مالک، میں تیرا یہ ذکر کر رہا ہوں، تیرا شکر کر رہا ہوں، تو میرا یہ شکر قبول کرتے ہوئے، میرا یہ ذکر قبول کرتے ہوئے، یہ حمد، یہ تیری تعریف جو میں بیان کر رہا ہوں، اس تعریف کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بس جب آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا تو سمجھ لیں رب سارے خزانے آپ کے لیے نشاور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل وہ ہے کہ جو اللہ والے کرتے رہے۔ اللہ والوں کا آزمایا ہوا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، زندگی بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی اللہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی کوئی بندہ فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، یعنی کہ الف لام میم کو ہٹا دیں تو حمد بن جاتا ہے، حمد سے مراد تعریف۔ تو ہم جب اللہ کی تعریف اس نام سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو وہ آپ کو بھی پالنے والا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو بھی پالنے والا ہے۔ جب آج آپ اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں، اس شان سے یاد کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو آپ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا راز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس کو مت چھوڑنا، اسی ترتیب کے مطابق آج کر کے دیکھنا، پھر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نظارہ آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے اس کے عمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے۔ کوشش کر لیں اگر کوئی تنہائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تنہائی نہ مل سکے تو پھر کم از کم اتنا کر لینا، کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا کہ جہاں کسی کے ساتھ آپ کلام نہ کریں اور کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے جب تک یہ عمل کریں۔ اور عمل بالکل چند منٹوں کا ہے، 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایت بینات ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور پڑھنے سے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو بیٹھ کے ادب کے ساتھ، تاکہ میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا دوں، آپ سے کوئی بھی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ اس عمل سے آج مکمل فائدہ اٹھا لیں اور آپ کے یہ روز روز کے گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں کہ میرا کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرتے ہی آپ کا وظیفہ، یہ عمل 101% اثر دکھاتا ہے۔ صرف 5 منٹ کے اندر آپ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنی اللہ نے اس عمل کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ شاہ صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی شان ہے، اس کی کتنی طاقت ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری زندگی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھتے رہیں، اسی کا ذکر کرتے رہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو دوستو، پھر کیوں نہ ہو کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج وہ دن بھی ہے، آج وہ ہمیں عمل بھی مل رہا ہے، آج ہم توجہ کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر کے اپنی مشکلیں حل کروا لیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ چیز پہلے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل کی ترتیب تھوڑی سی باقی اعمال سے، باقی وظائف سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی تاثیر باقی اعمال وظائف سے مختلف ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی۔ آپ نے بس پریشان نہیں ہونا، ہر کوئی عمل کو کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو سن رہا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو امیر کرنا چاہتا ہے، دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بسم اللہ کے ماتحت حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں، 1000 کو صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں۔ ایک نام وہ ہے کہ جس کو صرف حق تعالی جانتا ہے یہ، لیکن بسم اللہ میں حق تعالی کے جو 3 نام آئے ہیں ان 3 میں ان 3000 کے نام پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالی کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ جس نے یہ 3 نام پڑھ لیے گویا اس نے 3000 ناموں کا ذکر کر لیا، 3000 نام پڑھ لیے۔ تو اب دوستو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کلمات، یہ جو میں آپ کو اعمال وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ ایک بار اس کے پڑھنے سے کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سب سے پہلی آیت ہے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو میں نے تعوذ اور تسمیہ بتایا ہے کہ تعوذ اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ کے وظیفے کے اندر شیطانی کوئی بھی خیال وسوسہ یا شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر کمزور کر دے تاکہ آپ کو وظیفے سے کوئی اثر اور تاثیر نہ ملے۔ جب ہم وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمارا دماغ کبھی غلط خیالوں کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کاروبار کی طرف، کبھی فلاں کبھی فلاں غلط سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ شروع میں یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کبھی بھی آپ کیونکہ آپ نے اس سے پناہ مانگ لی، تو آپ جب پناہ مانگ کر اس عمل کو شروع کریں گے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو وظیفے میں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کا رب آپ کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کا رب کامیاب کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اس لیے جس کو میرا رب دینا چاہے دنیا کوئی اس کے روک نہیں سکتی، جس سے میرا رب چھین لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ بس یہ عقیدہ رکھیں کہ جب اللہ نے موت دینی ہے تو پھر کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جب اللہ نے زندگی دی ہے تو پھر کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اور اس ارادے کے ساتھ کریں کہ آج میرا رب اس عمل کے ذریعے میری مدد فرمائے گا۔ تو کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، آپ نے اس ترتیب کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھ کر، درود پاک وہ پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک آیت ہے، اس ایک آیت کا آپ نے تکرار کرنا ہے، اس ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے حبیب کو جو یہ کلمات عطا فرمائے ہیں یہ نور ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نوری کلمات اس سے پہلے نہ تورات میں نازل کیے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ کسی صحیفے میں، نہ کسی نبی کو دیے گئے، یہ خاص حضور کی امت کو عطا کیے گئے۔ اور پھر حضور کا جو امتی جو غلام ان کو پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی اس بندے کی محتاجی کے دروازے بند کر دیتا ہے، غربت کے دروازے بند کر دیتا ہے، تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے مراد آپ نے 100 بار اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ سورت ہے جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا، یہ سورۃ اخلاص ہے، اس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا کہ یہ کتنی باکمال سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا اس کے اول آخر آپ نے الگ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے اول آخر آپ نے الگ درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ اس کے اول نہیں پڑھنا، اس کو بس درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ صرف پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف ایک بار ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں یا ہر بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر بار پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بغیر بسم اللہ کے پڑھی تو یہ آپ مت سوچیں کہ قبولیت نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھیں تو افضل ہے، لیکن بغیر بسم اللہ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد میں بتاتا ہوں، بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مکہ کے اندر 100 کبوتر دیکھے کہ جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر دریافت کی، تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے سورۃ اخلاص بغیر بسم اللہ کے پڑھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے تعبیر بتانے والے سے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو آپ اس سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں بھائی،
اس کو آپ نے بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر پڑھتے رہیں، تو اس سے ہی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وظائف میں اثر اور تاثیر نہیں ہوتی، ان بیچاروں کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمانوں تک سیر کروائی گئی، مجھے 7 آسمانوں تک سیر کروائی گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت سورت اخلاص کی تلاوت کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو بہت تعجب کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام، تم کیا اس سے تعجب کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جی ہاں۔ آقا نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد حضرت جبریل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ حضرت اسرافیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، یعنی سورت اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سورت ہے، اس کو پڑھیں تو ساری کتابوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ رب کائنات آپ پر کتنا فضل فرمائے گا کہ جب ایک کے پڑھنے سے ساری کتابوں کے پڑھنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں کیسے خوشحالی نہ آئے گی، آپ کی حاجتیں کیسے نہ پوری ہوں گی، آپ کے مقصد میں کیسے نہ کامیاب ہوں گے۔ تو پھر دوستو، جب رب آپ سے راضی ہو جائے گا تو پھر سمجھ لیں کہ مقدر آپ کا سنور جائے گا، پھر منہ مانگی مرادیں حاصل ہو جائیں گی، پھر دل اور جو کچھ آرزو ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ فوری طور پر اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آج کے دن کے اس خاص عمل کو چھوڑتے ہیں یا کرتے ہیں، لیکن بات ایک کہوں گا، جس نے چھوڑ دیا سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جس نے کر لیا زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ آئیں گی، زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو بس ایک بار ہی کرنے سے، کیونکہ یہ موقع بھی سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس دن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے، لیکن جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ پھر اس سارا دن کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ 7 شوال منگل کا دن، یہ دیکھیں ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، یہ 7 کا عدد، پھر کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور آج 7 ہی تاریخ ہے، آج اسلامی مہینے کی 7 ہی تاریخ ہے۔ تو اس 7 کے تعلق کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ تو یہ 7 کے عدد کے آج آپ جب یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس 7 عدد کا خیال کرتے ہوئے کہ دیکھیں کعبہ کے چکر بھی 7، زمینیں بھی 7، جنت کے دروازے بھی 7، دوزخ کے دروازے، اسی طرح اس 7 کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ ہفتے کے اندر دن جو ہوتے وہ بھی 7 ہیں، آج تاریخ بھی 7 ہے، تو آج کیوں نہ ہو آج 7 تاریخ کے ذریعے اپنی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کرائیں۔ تو اسی طرح دوستو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو سورت اخلاص کے ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس یہ 3 کام اگر آج آپ نے کر لیے تو آپ کے بڑے سے بڑا مقصد اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا انشاءاللہ آج ضرور آپ کے مقدر میں ہوگا۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام علیکم۔